ہمارے دور ہی کی ایک شخصیت ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. ہم نے ان کی ایک ویڈیو میں دیکھا انہوں نے میت کو تلقین کیا تو لوگوں نے کہا یہ بدعت ہے. انہوں نے کہا بالکل ایسے نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب سے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے نا یہ چیز ٹھیک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جب میت کو دفن کر دیں تو جس کا اس میت سے جتنا تعلق ہے، اب چچا کا تعلق اتنا تھوڑی ہے جتنا ماں کا تعلق ہے، کسی اور کا تعلق. فرمایا کہ تم اس کی قبر پہ بیٹھو اور اللہ کا ذکر کرو، اور تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے اس میت کو فرشتوں کے سوال جواب میں آسانی ہوگی اور تمہارے ساتھ اس کا دل لگا رہے گا، اس کا دل قوت پکڑے گا کہ کوئی نہ کوئی تو قبر کے پاس ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، پیش کر رہا ہے. یہ ہے اس کی اصل حقیقت. تو اس لیے یہ بھی پڑھنا چاہیے، تلقین بھی کرنی چاہیے، بیٹھنا چاہیے. کتنی دیر؟ جتنا تعلق ہے، جتنا کسی کے ساتھ تعلق ہے. ویسے آپ کو تاریخ میں بھی مل جائے گا کہ علماء، مشائخ، بڑے بڑے ٹولیوں کی ٹولیاں آتی تھی مسلمانوں کی کہ اتنے عظیم بزرگ تھے، انہوں نے اتنا کچھ لکھا، یہ ان کے مناقب بیان کرتے تھے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، 20 دن تک لوگ ان کی قبر پہ بیٹھے رہے اور اللہ کو یاد کرتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے لیے حال تھا، ان کے انتقال ہوا تو کئی لوگ کئی دنوں تک امام رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ بیٹھے رہے اور تلاوت وغیرہ وغیرہ کرتے رہے. اس لیے یہ کرنا چاہیے. اصولاً تو یہ مستحب ہے، اصولی طور پہ کہ بہت اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین فرماتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ واقعہ تو بہت آتا ہے، مشکات میں بھی آتا ہے. آپ کسی حدیث کی کتاب کو کھولیں ہر جگہ مل جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اصل میں یہ اس میت کو یاد دلانا ہے. اسی سے حنفیہ نے تلقین کا مسلک لیا ہے. یہاں پہنچ کے اہل تشیع اور اہل سنہ ایک ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ میت کی تدفین کے بعد اسے تلقین کرنی چاہیے. اس پہ سب سے اچھی بحث طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کی شرح میں کی ہے.